السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کونین رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات آج جس قوم کے دامن میں ہے، وہ قوم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے تہی دامن ہے۔ قرآن وہ دستور الحیات تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کی آواز پہ، قرآن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے دامن مصطفیٰ سے متعلق ہو گئے، ان کے اندر وہی انقلاب رونما ہوا جس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے انسانوں کی طرف اللہ نے یہ قرآن بھیجا تھا۔ اور جب تک قوم قرآن سے تعلق رکھنے والے افراد کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے انسان اس کی تعلیم سے وابستہ رہے، دنیا میں وہ کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑتے رہے، اور جو یہ قوم قرآن اور محمد الرسول اللہ سے اعراض کرنا شروع ہوئی، اس سے اللہ کی رحمتیں روٹتی چلی گئیں، اور نتیجہ آج ہر مسلمان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ تخت عرش پہ کوئی قوم اس ذلت و نکبت کی زندگی بسر نہیں کر رہی جو ہمارے مقدر اور نصیب میں ہے آج۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے اعراض، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلو تہی۔ جب ہم نے اللہ اور رسول سے بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو بدل دیا جو حالات ان لوگوں کے تھے جو قرآن کو ویسے مانتے تھے جیسے محمد الرسول اللہ کی رہنمائی تھی۔ عزت، وقار، عظمت، شان ان لوگوں کا مقدر تھی، اور آج ہم اسی کتاب سے تعلق رکھنے والے، اسی رسول کو قائد سمجھنے والے اتنے بد نصیب ٹھہرے ہیں کہ اس تختہ عرش پہ شاید کوئی دوسری قوم ایسی نہ ہو۔ ہم نے اللہ کے نبی سے دامن تو جوڑا ہے، قرآن کو دستور الحیات تو سمجھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں قرآن کو پیش نگاہ نہیں رکھا۔ عوام الناس ہوں
یا صاحب اقتدار ہوں، سب قرآن کے باغی محمد رسول اللہ کی سنت سے دور، اور اس کا نتیجہ آج مسلمانوں میں یہ فطور ہے۔ قوموں میں انقلابی اور عظمت پانے والے تصورات اور سوچیں قوم کے رہنماؤں نے دیتے ہیں، اور جب رہنما ایسے بن جائیں کہ وہ انسان کی بجائے بھیڑیے نظر آئیں، تو پھر نتیجہ یہی نکل سکتا ہے جو آج ہمارے سامنے اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں قرآن کو دیکھو، محمد رسول اللہ کے کردار کو دیکھو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہی کامرانیاں ہیں۔ یہی نہیں کہ دنیا میں تم کامیاب ہوگے، بلکہ آخرت میں بھی تمہاری کامیابی بنیادی بات ہے۔ لیکن جو زمین پہ سرکشی کرتے ہیں، دنگا و فساد کرتے ہیں، انانیت کی زندگی بسر کرتے ہیں، سب کچھ اپنے پاؤں کے نیچے پوار کر کے دولت کے طلبگار بنتے ہیں، اقتدار کے طلبگار بنتے ہیں، قیادت کے طلبگار بنتے ہیں، سیادت کے طلبگار بنتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ جو صاحب اقتدار تو بن جاتے ہیں اور ان میں جھلک قرآن کی اور محمد رسول اللہ کی نہیں ہوتی، فرمایا ان لوگوں کے لیے عاقبت میں کچھ نہیں۔ اور اسلام ایک واحد تحریک ہے جس نے انسان کو دنیا میں باوقار زندگی بسر کرنے کے اصول دیے اور آخرت میں کامیابی کی طرف تحریش دلائی، کہ دنیا اور آخرت مسلمان کے پیش نگاہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو عوام سے تعلق رکھتے ہوں یا اقتدار سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا مقصود فتنہ اور فساد ہو، تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے نہ دنیا میں کچھ خیر ہے اور نہ عقبہ میں کچھ خیر ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کو حاصل کرنے کی تغدو، کوشش اور جد و جہد سے منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے میں عرض کر آیا ہوں کہ اسلام میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کا کوئی تصور نہیں، اور اسلام میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کا کوئی تصور نہیں۔ جب سے مسلمانوں نے اس تصور کو قبول کیا ہے، تب سے مسلمان بدنصیبی کا شکار بن گئے۔ یہاں تصور کیا تھا قیادت کا، یہاں تصور کیا تھا سیادت کا؟ یہاں قیادت و سیادت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے وہ وجود بھی تیار نہیں تھے جن کے ساتھ اسلام کی عظمت وابستہ ہے۔ دوسروں کی تو بات ہی نہیں۔ اسلام یہ دنگا فساد نہیں چاہتا، یعنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کرتا ہے وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے، اور دوسرا کوشش کر کے حزب اختلاف بن جاتا ہے تو وہ انتشار کی بنیاد بن رہی ہوتی۔ اس کا کوئی تصور نہیں اسلام میں۔ اور جب سے یہ تصور مسلمان نے قبول کیا ہے، تختہ عرش پہ اس کی ذلت و نکبت کے دن شروع ہو گئے۔
اللہ نے خوف دلایا تھا کہ اقتدار کو اس انداز سے قبول نہ کرو، اس انداز سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کہ ہمیشہ اقتدار کی باغ تمہارے ہاتھ میں ہو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باخبر کیا تھا ان لوگوں کو جو ایوان اقتدار سے وابستہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ قیادت بخش دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، وہ انسان اگر اپنی قوم سے خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ لم يدخل معهم الجنہ، قوم سے دھوکہ کرنے والا انسان قوم کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو روایت محمد رسول اللہ سے ہم تک پہنچتی ہے، ان کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اقتدار حاصل کرنے یا اقتدار مل جانے سے باغی ہو اس کو قبول نہ کرے، بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ اقتدار پہ آ جانے کے بعد اپنی عاقبت کو برباد نہ کر لینا، بلکہ اپنے اقتدار میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لیل و نہار بسر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا تو مقصد تھا کہ ظالم حکمران مسلمانوں کے حقوق اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنے والا، ان سے جھوٹ بولنے والا، ان سے فریب کرنے والا جنت حرام، اور ارشاد فرمایا کہ اس کی قوم کے افراد تو جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ظلم کرتا ہے، یہ بربریت کرتا ہے، یہ جبر کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کے حقوق انہیں نہیں دیتا۔ فرمایا اس بنا پہ یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن اس کے زیر اقتدار زندگی بسر کرنے والے اپنے عمل سے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک تصور دیا محمد رسول اللہ نے، اس تصور کو کس نے قبول کیا؟ کون تھا جس کے کانوں میں محمد رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے سر پہ جب تاج خلافت رکھا تو وہ سسکیاں لے کے روتے۔ کیوں؟ اس کو احساس ہے کہ جو ذمہ داری مجھے دی جا رہی ہے اس کو نبھانا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ کا محبوب ثقلین کی تاجدار محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنانے والا، ان کی عبادت کو اپنانے والا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی ہے، آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کی نماز محمد الرسول اللہ جیسی ہو۔ ایسا صاحب اقتدار انسان جس کے دل میں رب کا خوف تھا، اقتدار کا تمنا تھا، وہ اللہ کا بندہ تھا، سسکیاں لے کے روتا ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں، عاملوں اور دوسرے عوام الناس میں کھڑا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ایھا الناس، او لوگو
اللہ نے تمہیں ابس پیدا نہیں کیا کہ بغیر حساب کتاب کے تم زندگی بسر کرو گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے جس میں اللہ کے فیصلے چلیں گے۔ فرمایا وہ بد نصیب آدمی جو عدل کا علم بردار نہیں، جس کے دل میں رب کو خوف نہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ یعنی کن لوگوں کو؟ جو صاحب اقتدار کے مشورہ گیر ہیں، صلاح گیر ہیں، صاحب اقتدار کے پاس رہنے والے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بد نصیب انسان ہے جس پہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت روٹھ گئی۔ فرمایا خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے اللہ کے حضور اٹھے گا، عدل کی اس عدالت میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا اس کا عدل، اس کا اتقا، اس کی پرہیزگاری اس کے لیے رب کی رحمت کا سبب بنے گی۔ اور کامیاب انسان وہ ہے جو اس مادی دنیا پہ اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ کہا کہ عمر تم میں سے کسی سے بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کے اپنی عاقبت کو بہتر بناتا ہے۔ ایک سوچ اور تصور تھی عمر بن عبدالعزیز کے دن، یہی تصور اس کی کامیابی کا سبب بنا، جو ہر وقت سوچتا ہے کہ یہاں نہیں رہنا، اللہ کے حضور بھی جانا ہے، اور اس پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ اسی غور و فکر کا سبب تھا کہ ایک رات عمر بن عبدالعزیز سوئے ہوئے ہیں، کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ خواب میں ملتے۔ عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے آواز دی کہ عمر ادھر، کہتا میں اللہ کے نبی کے قریب ہوتا چلا گیا، آگے بڑھو، یہاں تک اللہ کے نبی کے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے محسوس کیا کہ اب اللہ کے نبی کے ساتھ نہ مل جاؤں۔ رسول ثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر زندگی بسر کرنی ہے نا تو ان دو انسانوں کی طرح بسر کرو۔ کہتے ہیں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو دو بوڑھے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی ان جیسی۔ ارشاد فرمایا ہاں، یعنی عمر بن عبدالعزیز کا تجسس اور اس کا خوف جو اس کے دل میں تھا کہ صاحب اقتدار ہو جانے کے بعد مجھے اللہ کے دربار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہر سوچ کو چھوڑنا پڑے گا، ایک فکر لیے بیٹھتا تھا۔ صبح کو بیدار ہے، اس کے دل میں فکر ہے، رات کو سو رہا ہے، اس کے دل میں فکر ہے کہ میں صاحب اقتدار ہوں، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ پریشان ہے زندگی کس طرح کی بسر کروں کہ محمد رسول اللہ خواب میں ملتے۔ ان جیسی میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا ایک میرا غلام ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ صاحب اقتدار کو ان شخصیات کو دیکھنا ہوگا جن شخصیات کے اقتدار کی تصویر اور ان کے کردار کو محمد الرسول اللہ نے سراہا ہو۔ اگر صاحب اقتدار ایسا نہیں تو نہ وہ دنیا میں کوئی اچھا نتیجہ پا سکتا ہے اور نہ اس کی عاقبت بہتر۔
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، عبدالعزیز کی زندگی ہی بدل گئی، اس کے لیل و نہار ہی بدل گئے، اس کی سوچیں بدل گئیں، اس کے خیالات ہی بدل گئے، اور رات کی تاریکی ہے، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا اور رو رہا ہے۔ اس کی سچکیوں کی آواز سن کے اس کی بیوی اس کے کمرے میں داخل ہوتی، دیکھا کہ اپنے ہاتھوں پہ اپنے رخسار رکھے عمر بن عبدالعزیز رو رہا ہے۔ کچھ عرصہ ٹھہر کے بیوی کہتی ہے، امیر المومنین اس طرح بے کل ہو کے رونے کا سبب کیا ہے؟ وہ تیرا کردار تیری آخرت کے بلند و بالا ہونے کا سبب اور اس کی دلیل ہے، تو رو رہا ہے رات کی تاریکی میں، سبب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، فاطمہ میری مملکت میں غریب بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، سوچتا ہوں رب کے اس دربار میں مسلح پہ بیٹھ کے صاحب اقتدار مسلمان جس نے قیادت محمد رسول اللہ کی قبول کی ہے اور جس کے سامنے محمد رسول اللہ کی، سوچتا ہوں اور روتا ہوں کہ اگر میں نے ان کی مرضی کے مطابق ان سے سلوک نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان کے ہاتھ میرے گریبانوں تک نہ پہنچ جائیں۔ یہ اقتدار کا بندہ نہیں، اس نے اقتدار سے، اس نے حکومت سے، اس نے قیادت سے فائدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کو ڈر اور خوف ہے کہ کہیں اللہ کے دربار میں مجرم نہ بن جاؤں۔ اس کا تصور کیا تھا؟ اس شخص کی رہنمائی جس کو عمر کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی، یہ کون تھا؟ عمر فاروق کی تاریخ کو جاننے والا، اس کی سیرت کو جاننے والا، اس کے لیل و نہار میں اللہ کے حضور رب کے خوف سے روتا ہوا دیکھنے والا، اور یوں دیکھنے والا کہ اگر کوئی جہنم کی آگ کی آیت آ جاتی ہے تو عمر اتنا روتا ہے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اس عمر کے کردار، اس عمر کے سامنے کہا، فاطمہ ڈر ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت نہ کی، ان کے آرام کی حفاظت نہ کی، ان کو سکون نہ مہیا کیا تو ڈر ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے گریبان تک ہاتھ نہ پہنچ جائیں۔ اس کا ہیرو تھا جس کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ نے رہنمائی کی، بیٹھا ہوا صحابہ میں خوف زدہ، پریشان۔ امیر المومنین پریشانی کا سبب کیا ہے؟ آپ اور پریشان، اور جس نے کائنات کے تمام انسانوں کو جو رب کے باغی ہو یا اللہ کے ماننے والے ہو خوف پیدا کر دیا ہے، دہشت طاری کر دی ہے، تجھے پریشانی کیا ہے؟ فرمایا صاحب اقتدار ہو کے مجھے یہ پریشانی ہے کہ میں نے اللہ کے حضور ان لوگوں کے جواب دینے ہیں، ان کی زندگیوں کے جواب دینے، اور مجھے ڈر ہے، میں خوف زدہ ہوں کہ اگر دجلہ کے کنارے پہ ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے متعلق قیامت کو سوال ہوگا۔ یہ سوچ تھی صاحب اقتدار کی۔ جس صاحب اقتدار نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا، جس صاحب اقتدار نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، جس صاحب کردار حکمران نے محمد رسول اللہ کی حکمرانی کا نقشہ پیش کیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور کردار یہ ہوتا ہے کہ کتا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں کیا اس بات کا جواب دوں۔ یہی سبب تھا کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اقتدار
اور صاحب حکومت، صاحب قیادت، صاحب سیادت کو اعلان کر کے ارشاد فرمایا تھا، ویل للامراء ویل للعرفاء ویل للامناء۔ فرمایا قیامت کے دن صاحب اقتدار کے لیے افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، پریشانی ہے۔ ویل للعرفاء، مجلسی بات، سوسائٹی کی بات، دیہات کی بات، جس کو کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا۔ ویل للامراء، صاحب اقتدار تو ہوتے ہیں ایسے، صاحب اقتدار کے خیالات تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو باغی بن ہی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ویل للعرفاء، چودھریوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل للامناء، صاحب امانت لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں نے اپنا حساب نہیں دینا، اپنے فیصلوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنے اقتدار کا بھی حساب دینا ہے، اقتدار میں اپنے اعمال کا بھی حساب دینا ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کے کوئی سبب ہلاکت بات نہیں کہ انسان اپنے رب کے سامنے ہو تو اس سے سوال ہو کہ فلاں انسان سے کیا ہوا، فلاں انسان سے کیا ہوا، فلاں انسان سے کیا ہوا، فلاں قوم سے کیا ہوا، فلاں قوم سے کیا ہوا، مجھے بتاؤ۔ ویل للامراء، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ویل للعرفاء، چودھریوں کے لیے بھی، یعنی اقتدار کی حیثیت ملک کے لیول میں، صوبہ کے لیول میں، ضلع کے لیول میں، تحصیل کے لیول میں اپنی ہے، اور گاؤں کی پنچایتی مجلس کی حیثیت اپنی ہے، جس کو پنچایت میں ایک نام حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد ویل للعرفاء، اس چودھری کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ ویل للامناء، فرمایا امانت داروں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اور وہ امین، وہ امانت دار جس کے ہاتھ میں قوم کی امانت کو دیا گیا ہے اور وہ امانت کو کما حق کا ادا نہیں کرتا، محمد رسول اللہ نے ارشاد ویل للامناء، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حساب کرتا ہے، معاملات سنتا ہے، قضیے سنتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے۔ اس کو دولت دی ہے، اس کو مال دیا ہے کہ لو، حقدار لوگوں میں اس کو تقسیم کرو۔ فرمایا یہ امانت دار، امین، یہ چودھری، یہ حکمران، فرمایا ان کے لیے قیامت کے دن ہلاکت ہے۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ کچھ لوگ محشر میں آئیں گے، صاحب اقتدار، چودھری، امانت دار، جن پہ قوم اعتبار اور اعتماد کرتی تھی، جن کے ہاتھ میں قوم نے قیادت دی تھی، جن پہ قوم ساتھ کرتی تھی، جن کے متعلق قوم کو خیال تھا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ امانت دار بڑا اچھا ہے، یہ چودھری بڑا اچھا ہے، یہ صاحب اقتدار بڑا اچھا ہے۔ میرے آقا کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، ارشاد فرمایا کہ ان کی پیشانیوں کے بال سریا سے باندھے ہوئے ہوں گے، اور وہ چاہیں گے یتجللون بین السماء والارض، کاش وہ آسمان اور زمین کے درمیان یوں لٹک رہے ہوتے، لیکن کسی عمل پہ ذمہ دار نہ بنے ہوتے۔ اور کونین کے آقا نے کہا آج اس سے بغاوت کا سبب ہے کہ ساری قوموں میں بدترین قوم وہ ہے جو اسی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتی، نہ صاحب اقتدار، نہ اس کے زیر سایہ
اس کے ایوان کا حصہ اور نہ اس کے زیر تحت کام کرنے والا. گنگا ہی چل رہی ہے. کوئی اس قابل نہیں اس پہ اعتماد کیا جائے اور کوئی اس قابل نہیں ہے اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا ہے. جس کے دل میں یہ خوف تھا، یتجللون بین السماء والارض، جس کو نبی رحمت محمد رسول نے کہا. اور اس سے جان چھڑانے کے لیے جو صاحب اقتدار کوشش کرتا ہے وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام بنتا ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ خواب میں عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں. اس کے کردار کو دیکھو. مسجد میں منبر رسول پہ کھڑا ہے، واز کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے. ایک معمولی شخص ہوتا ہے، کوئی چودھری نہیں، کوئی شورا کا ممبر نہیں، کوئی صاحب اقتدار اور ایوان اقتدار سے تعلق رکھنے والا نہیں. ایک بدو جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. عمر تقریر کر رہے ہیں، فاروق، تو وہ کہتا ہے عمر یہ جس کپڑے کی تو نے قمیص پہنی ہوئی ہے یہ کپڑا مجھے بھی ویسے ملا ہے جیسے تجھے ملا ہے. تو جوان ہونا، بلند و بالا، طاقتور توانا، اور تو اس کپڑے کی قمیص پہنے ہوئے ہے. مجھے بھی تیرے جتنا کپڑا ملا تھا، میں تو اس کی قمیص نہیں بنا سکا. واز کو بند کرو، پہلے میری بات کا جواب دو. اللہ کی قسم اسلام نے انسان کو وہ وقار دیا ہے کہ کائنات میں کوئی دستور انسان کو وہ وقار نہیں دے سکتا. 22 لاکھ مربع میل کا تنہا حکمران، اور ایک بدو کہتا ہے تقریر بند کرو. اب کوئی یہاں مجھے اٹھ کے کہتا ہے تو میں اس کو برداشت کروں گا، ایک عام آدمی. لیکن صاحب اقتدار ہمارا کب برداشت کرتا ہے؟ تصور نہیں اپنی جماعتوں میں، یہ جو جمہوریت لیے پھرتے نا، ان کی جماعتوں میں بھی تصور نہیں کہ کوئی اپنے قائد پہ انگلی اٹھا سکے. ادھر ادھر باتیں کریں گے لیکن صاحب اقتدار کے سامنے نہیں. صاحب اقتدار جس کا اقتدار تنہا، کوئی مداخلت کرنے والا نہیں، کوئی سانس لینے والا نہیں، لیکن کھڑا بدو کے سامنے، رک جاؤ، تمہاری تقریر ہم نے نہیں سنی، تمہارا خطبہ نہیں سننا، پہلے یہ بتاؤ تمہاری یہ قمیص کیسے بنی ہے، اور میری تو نہ بنی جو تم سے کمزور ہے، تمہاری کیسے بن گئی؟ توانا ہو. امیر المومنین بڑے لمبے چوڑے آدمی تھے. امیر المومنین نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا. بیٹا بھی ہے. ارشاد فرمایا عبداللہ اٹھو، اس اپنے بھائی کو جواب دو کہ میری قمیص کیسے بنی ہے. عبداللہ کہتے ہیں بھائی تیری بات سچ اور حق ہے، اگر میرے بابا اپنی قمیص اپنے کپڑے سے بنانا چاہتے تو نہیں بنتی تھی، چونکہ نہ میری بنتی تھی نہ ان کی بنتی تھی، اس لیے میں نے کپڑا اپنا دے دیا ہے اور امیر المومنین نے قمیص بنا لی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہا کہ اگر اقتدار میں آؤ اور اقتدار کی زندگی بسر کرنی ہے تو عمر کی طرف دیکھو. ایک سبب تھا، دنیا کو وہ بتا، وہ دس دیا جو کائنات میں کوئی کسی کو نہیں دے سکا، وہ محمد رسول اللہ کے غلاموں نے دس دیا ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہی نہیں کہا تھا عمر بن عبدالعزیز کو کہ اس کو دیکھو، اس کے کردار کی خوشبو محمد الرسول اللہ کا کردار تھا، اور کوئی بات نہیں. اللہ کی قسم کافر کہا کرتے کہ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں ایک اور عمر فاروق پیدا نہیں ہوا. اگر ایک عمر فاروق اور پیدا ہو جاتا دنیا میں اسلام کے علاوہ رہتے کچھ نہیں. ایک کردار تھا امیر المومنین کا، ایک سوچ اور ایک تصور تھا امیر المومنین، اور رب کا خوف اتنا کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم بھی صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں موری ممبری کے ممبر
پھر تحصیل کے، پھر ضلع کے، پھر صوبہ کے، پھر اسمبلی میں، اور پھر سینٹ میں جاتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں. اور کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی دیکھے کہ اللہ کے نبی نے برسر اقتدار آنے والا کیسا مسلمان پسند کیا ہے، اور کون سے مسلمان کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھانے کی بات کی. ایسے لوگ جو ہمارے پاس ہیں. عمر فاروق کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی نے، اور انتہائی چہیتی، انتہائی محبوب پیاری ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ کی بیٹی، ایک دن سفیر جا رہا ہے قسطنطنیہ، تو سفیر کو کہا یہ میرا تحفہ ہرقل کی بیوی کے لیے لے جاؤ. ام کلثوم طاہرہ و مطہرہ نے اپنے خاوند سے چھپا کے سفیر کو کہا یہ میرا تحفہ ہرقل کی بیوی کو پہنچا دو. اب پہنچنا کس ہے کہ علی المرتضیٰ کی بیٹی نے تمہیں تحفہ دیا؟ نہیں، پہنچنا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق کی بیوی نے تجھے تحفہ دیا ہے. اس کے پاس تحفہ پہنچا، کہنے لگی جانے سے پہلے مجھے مل کے جانا. ٹھیک ہے. جب واپسی ہوئی تو سفیر ملا، ایک زبردست قیمتی خوبصورت ہیرو سے جڑا ہوا، ہار دیا کہ یہ میری طرف سے ام کلثوم کو دے دینا. ام کلثوم کو چھپا کے سفیر نے دے دیا کہ یہ لیں جی، ہرقل کی بیوی نے دیا ہے. ان کے پاس پہنچا، ادھر اس کو خبر ہو گئی. اللہ کی قسم، اگر کوئی امیر المومنین فاروق جیسا آج بھی صاحب اقتدار آ جائے تو قوم کو وہ امن اور سکون مل جائے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو ملا تھا. ایسا آئے کہاں سے؟ پتا چل گیا کہ میری بیگم نے ہرقل کی بیوی کو تحفہ بھیجا تھا، اس کے جواب میں اس نے تحفہ بھیجا ہے. یہ ہوتا حکمران. ان کو قاتل ہی نہیں ملتے، دہشت گردی نہیں ملتے، یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. جن لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہو اور یہ تصور سراجے انسانوں پہ جو ظلم و ستم ہوگا قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر کوئی بھول بھلی والی بات نہیں رہتی. وہ پا جاتا اس کو. چھپا کے سفیر کو دیا، چھپا کے سفیر نے دیا. اس کو پتہ چل گیا. گھر ارشاد فرمایا ام کلثوم، جی سر، جی سرکار، جی میرے آقا، جی میرے سرتاج. فاروق مسکرائے، ارشاد فرمایا جو ہرقل کی بیوی نے جو تحفہ دیا مجھے دے دو واپس. وہ تو تحفہ ہے جناب. فرمایا ہاں دو مجھے. پھر امیر المومنین نے بھی یہ نہیں کیا کہ تحفہ لیا اور اپنی مرضی سے نہیں، مسجد میں آئے، اشیروا علی ایھا الناس، اور لوگوں مجھے مشورہ دو، تمہارے مشورے کی ضرورت پڑ گئی. اچھا جی کیا ہے جناب؟ ارشاد فرمایا میری بیوی نے ہرقل کی بیوی کو تحفہ بھیجا تھا اور اس نے میری بیوی کو تحفہ بھیجا ہے. میرے آقا محمد کے غلاموں مجھے مشورہ دو کہ کیا ہونا چاہیے. صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ بھی مسئلہ پوچھنے والا کو مسئلہ ہے. جس نے تحفہ بھیجا اس کو تحفہ آ گیا، تحفے کے جواب میں تحفہ دیا. آقا کائنات بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تحفہ لے کے بیٹھ نہ جایا کرو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے کوشش کرو کہ اس کو تحفہ دیا جائے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا کرتا تھا، وہ کونین کے آقا کے لیے تحفہ لایا کرتا تھا. جب وہ تحفہ محمد رسول اللہ کو دیتا، فارغ ہو کے جاتا، میرے آقا اس کو بھی تحفہ دیتے. اللہ کے نبی کا یہ دستور تھا جناب. ام کلثوم کا حق ہے. ارشاد فرمایا نہیں، اس کا حق نہیں. کیوں؟ فرمایا یہ حکومت کے سفیر کے ہاتھ میں گیا ہے.
جس کا خرچ حکومت نے اٹھایا تھا. واہ قربان فاروق، تیری سوچ پہ ساری کائنات کے برسر اقتدار لوگوں کو قربان کر دوں. سوچ سکتا کوئی آج؟ تم اپنے سر پہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہو جو تمہارے لیے جہنم بنا دیتے ہیں دنیا. وہاں وہ لوگ آتے تھے جو جہنم کو جنت میں بدل دیا کرتے. فرمایا نہیں، یہ سفیر کے ہاتھوں گیا تھا اور سفیر کا سارا خرچ حکومت نے برداشت کیا تھا، اس لیے یہ ہار میری بیوی کے پاس نہیں رہ سکتا. فرمایا ام کلثوم، جو تو نے تحفہ بھیجا تھا اس کی رقم بتاؤ کتنی بنتی ہے؟ سرکار اتنی. ارشاد فرمایا بیت المال سے اتنی رقم ام کلثوم کو دے دو اور اس ہار کو بیت المال میں جمع کر لو. ایسا اقتدار کہاں ہے؟ تاریخ انسانی میں کہیں نہیں. امیر المومنین شام والے دعوت دیتے ہیں، چلیے. امیر المومنین چلتا ہے، یہاں ہمارے چلتے ہیں، ہمارے بھی چلتے ہیں. ایک آدمی نہیں، بھیڑوں کا غلہ ساتھ ہوتا ہے. وزیر اعظم جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے، اور سوچو نہ سوچو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اگر زندگی باوقار بسر کرنی ہے تو ایسے صاحب اقتدار لو جن سے فاروق کے عدل کی خوشبو آتی ہو، وگرنہ تم بھی قیامت کے دن گرفتار کر لیے جاؤ گے. ایسے لوگ اگر مسلط ہوں گے. وزیر اعظم جاتا ہے، 2 3 4 نہیں 50 آدمی ساتھ ہیں. صدر جاتا ہے، 20 لوگ ساتھ ہیں، اور قوم کی دولت کو تباہ کیا جاتا ہے، اجاڑا جاتا ہے. فاروق شام کی طرف دعوت ہے، چلیے. فاروق اعظم ایک اونٹ لیتے ہیں اور ایک ساتھ غلام ہے. قربان تیرے اقتدار پہ، قربان تیری سوچ پہ، قربان تیرے عدل پہ. یہی سبب تھا کہ کسی نے کہا تھا تا ترکا میں گر تجھ کو ہوا ہے عدل فاروقی تو دل میں خوف باطل کا تصور آ نہیں سکتا. کیسے آ سکتا؟ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا نا کہ حیران تھا کیسر کا سفیر کہ تم میدان میں سوئے ہوئے ہو. میدان میں سونا کوئی بات رکھتا ہے، کوئی معنی رکھتا ہے. ساتھ لیا ایک اونٹ بیت المال سے اور ایک اپنا غلام. میرے اللہ کیسے انقلاب تھے ان لوگوں کے، کیسے انسان تھے. آج مجھے جب یہ ایسی چیزیں پڑھتا ہوں نا، مجھے یاد آتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا سے منتخب کر کے لوگ اللہ نے میرے دامن سے وابستہ کر دیے. ایک غلام ہے ساتھ. کبھی امیر المومنین سوار ہوتا ہے، کبھی غلام سوار ہوتا ہے. اور جب شام کے ایوانوں میں رہنے والے استقبال کے لیے آئے، امیر المومنین کا غلام اونٹ پہ سوار ہے اور امیر المومنین نے نکیل تھامی ہوئی ہے. کیا بات ہے تیری زندگی کی، کہاں سے ایسا آ جائے. اللہ کے نبی نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ان جیسی زندگی بسر کرو. یہ زندگی کن جیسی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، کہا آج میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے. سرکار ہے ہی کچھ نہیں، چلو اللہ مالک ہے. امیر المومنین چلے گئے اپنے کام میں مصروف. بیوی نے ماہانہ وظیفہ جو ملتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے، تو ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا. شیرینی پکائی، حلوہ پکایا، میٹھی چیز پکائی. امیر المومنین خلیفہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا، سامنے کھانا رکھا، پھر شیرینی بھی رکھ دی کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اللہ کے نبی جب کھانا کھایا کرتے تھے نا، بعد میں تھوڑا سا میٹھا کھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی سنت. لے جی. ابو بکر صدیق نے پکڑ کے کھانا نہیں شروع کر دیا. فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگی آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا نا. ارشاد فرمایا ہاں. تو میں نے جو ماہانہ وظیفہ ملتا ہے نا، اس وظیفہ میں سے کچھ نہ کچھ بچا کے
آج یہ شیرینی تیار کر لی ہے، حلوہ تیار کر لیا ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مسجد میں ہم آتا ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، صحابہ کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے میرے وظیفے سے اتنا کم کر لو کہ میری بیوی اس میں بھی گزارا کر سکتی. یہ ہے اقتدار اور یہ ہے صاحب اقتدار. کہاں بھولی بسی باتوں میں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، مولوی بھی لیے پھرتے جمہوریت. اور یہ جمہوریت قاتل انسانیت ہے. زمین پہ ایک نظام ایسا ہے جو انسان کو حق دے سکتا ہے، اس کا انسان پہ رحم کرتا ہے اور انسان کے لیے سوچتا ہے وہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین کے علاوہ کوئی نہیں دنیا میں. اور جو بھی غیر دین کے متعلق کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، قیامت کے دن محمد رسول اللہ کا ہاتھ اس کے گریبان میں ہوگا. آج تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، کیا آنا بھی نہیں. اس وقت پتا چلے گا جب اللہ کے دربار میں محشر میں کھڑے ہوگے. عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عمال سے کہا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ زندگی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور تب تم خوش بخت اور نیک بخت لوگ ہو جب تم اس دنیا کو اپنی آخرت کے لیے قربان کر دو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی. دولت ہے، مال و زر ہے، ہمارے نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کے پاس لمبے چوڑی دولت اور کروڑا پتی ہمارے حکمران بن جاتے ہیں. آتا ہے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جاتا ہے تو جھولیاں بھی بھری ہوئی ہوتی. اتنا مال، اتنی دولت، خزانہ ہے پاکستان میں، اور ہر آنے والا لوٹتا ہے. خزانہ بھرا ہوا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ اعلان کرو جس کا دل چاہے قرض حسنہ آ کے لے لے. قرض حسنہ دیا، دکاندار لے گیا، مزدوری کرنے والا لے گیا، محنت والا لے گیا. جناب آ گیا وہ حکم، ارشاد فرمایا اصل رقم واپس کر دو، باقی تمہارا ہے. جس معاشرے میں سود کو جنم دیا یہودیوں نے، محمد کریم کے اس غلام نے سود کا جنازہ نکال دیا. اور حکمرانوں، تم سود کے متعلق آنے والی درخواست کا دفاع کرتے ہو، اور محمد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سود کو ختم کرنے کے لیے خزانے میں ایک حصہ مقرر کرتا ہے کہ قرض حسنہ دیا کرو اس کا. اور قرض حسنہ ملتا ہے، لوگ کمائی کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش و آرام کرتے ہیں. آئے کہ جناب یہ رقم فرمایا اصل زر دے لو، جو تم نے کمایا وہ تمہاری ہے. یہ تو ہوئی مزدور کی بات. اور اب تاجر کی بات. جناب قرض حسنہ چاہیے، سمجھ لو. کس طرح؟ فرمایا محنت تم کرو، قرض حکومت دیتی ہے اور منافع آدھو آدھ. اچھا جی، پھر اگر کمی ہو گئی ہے، خسران آ گیا ہے، گھاٹا آ گیا ہے، اب کیا کریں جناب؟ اس کے سر پہ گھاٹا بھی ڈال دیا جائے. ارشاد فرمایا نہیں، اصل جاری ہے، یعنی اصل جار تم جب پورا کر لو پھر حکومت کو دے دینا. اس دور میں حکومت کو لینے کی ضرورت نہیں. یہ ایک تصور تھا محمد رسول اللہ جو اسلام نے دیا. اور ایک تصور یہاں اور پایا تھا، جب شام کا علاقہ فتح ہوتا چلا گیا نا، اللہ کی قسم ان لوگوں کی بات کریں، ان کا ذکر کریں، ان کے واقعات کے پہ نگاہ ڈالیں تو ان آنکھوں سے دل تک ٹھنڈک پہنچ جاتی. عمر بڑے توحید کے زبردست قسم کے علمبردار آدمی تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جس درخت کے نیچے مسلمانوں نے بیعت کی محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ، ایک دن فاروق اعظم بھی اس قافلے کے ساتھ، لوگ راستے کو چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں. وہ فرمایا ادھر کیا ہے؟ وہ درخت جس کے نیچے محمد رسول اللہ نے بیعت کی تھی، دیدار کے لیے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا جڑوں سمیت اس کو کھاڑو اور اس کو پلین کر دو کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے. آج یہ دیدار کرتے ہیں، کل سجدہ کرے گا کو آگے. ایسا توحید پرست آدمی. شام فتح ہو رہا ہے، ایک مقام فتح ہوا تو کمانڈر نے
سپہ سالار نے پیغام بھیجا کہ جناب یہاں ایک قبر ملی ہے اور خزانہ. کون سی قبر, کون سا خزانہ؟ کہنے لگے یوشا کی قبر کہتے ہیں, یوشا بن نون اللہ کا نبی, اور ایک خزانہ ہے جس خزانے میں پرچی لکھی ہوئی ہے کہ یہاں سے رقم لو بلا سود قرض سے حسنہ کے طور پہ اور استعمال کرو, استعمال کر کے وقت مقرر کر لو. پرچی لکھی ہوئی ہے, یعنی یوشا بن نون علیہ الصلوۃ والسلام نے, اس کو استعمال کرو اور رقم پوری کی پوری پھر خزانے میں لوٹا دو جب وقت ختم ہو جائے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ جو وقت پہ رقم نہیں لوٹاتا اس کو کوڑ ہو جاتا ہے. امیر المومنین مسکرائے, فرمایا اس قبر سے ان کو نکالو اور جنازہ پڑھو اور پھر چھپا کے دفن کر دو, کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں کی قبر ہے. اس خزانے کو بیت المال میں جمع کر لو, اور جس طرح ہم قرض حسنہ دیتے ہیں یوشا بن نون کی دولت کا قرض حسنہ دیا کرو تاکہ اللہ کے اس نبی کو وہ ثواب پہنچتا رہے جس کے لیے یہ چٹ لکھی تھی. اقتدار تو یہ ہوتا ہے. اس کو اقتدار کون کہتا ہے؟ وہ صاحب اقتدار کیسا ہے جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو اور وہ کھا جانا چاہتا ہو, قوم کو پمال کر دینا چاہتا ہو, لوٹ لینا چاہتا ہو, سانس نہ لینے دے, دونوں ہاتھوں سے دولت کو لوٹے, حقداروں کے ہاتھ نہ ملیں, دامن پھیلانے والوں کا دامن خالی ہو اور ظلم کے خلاف اپیلیں کرنے والوں کی آواز بسہا ثابت ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کوئی لینے والا نہ ہو. محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جس کو میرا اللہ اقتدار دے دے اور وہ اقتدار حاصل کر کے قوم سے جھوٹ بولتا ہے, فریب کرتا ہے, حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے. اور دوسری روایت اللہ کے نبی نے اشارہ لم یدخل معہم الجنہ, یہ صاحب اقتدار جو ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, بربریت کرتا ہے, لوگوں کے حقوق چھینتا ہے, ان کو غریب سے غریب تر بناتا ہے, ان کی کوئی شنوائی نہیں. فرمایا یہ اور اس کے اقتدار میں رہ کے اللہ کے لیے عمل کرنے والے دونوں جنت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر یہ پڑھ کے کوئی آج اقتدار سنبھالتا ہے, اس کے ہاتھ میں اقتدار کی بھاگ جاتی ہے, تو کیا وہ سوچے گا؟ فاروق کا کردار پڑھنے والا, ابی بکر صدیق کا کردار پڑھنے والا, عمر بن عبدالعزیز کا کردار پڑھنے والا, کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ لیل و نہار قوم پہ آئیں جو آج ہم پہ ہیں؟ اسی سبب ہے کہ ہم نے بھی اپنے ہاتھوں سے ووٹ دے کے برسر اقتدار ان کو بٹھایا جو نہ قوم کے محبت رکھنے والے, نہ اسلام سے محبت رکھنے والے, نہ مسلمان سے محبت رکھنے والے. ایک تما ہے, ایک خواہش ہے, ایک نفسانیت ہے, انا انا انا, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہاں انا نہیں, جو محمد رسول اللہ کی تعلیم کے تحت اقتدار پہ آتا ہے وہاں اقتدار نہیں, عاجزی ہوتی ہے, انکساری ہوتی ہے, جیسے صدیق اکبر میں تھی, فاروق اعظم میں تھی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہنمائی کی کہ ان دونوں کی طرف دیکھو, عمر بن عبدالعزیز میں تھی. انتہائی مومنانہ اقتدار, انتہائی متقیانہ اقتدار. اور صاحب اقتدار اگر ایسا ہے تو اقتدار پہ بٹھانے والے بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہیں, اور اگر ایسا ہے جیسے ہمارے آتے ہیں تو قیامت کو اس نے بھی جواب دینا ہے, ہم نے بھی جواب دینا ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.